السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سیونتھ سیم 1 گرامر۔ جتنا بھی اس کے اندر گرامر ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے۔ تو اس سے پہلے کا جو شعراء و ادبا کا تعارف تھا 7th کلاس کے ریلیٹڈ، میں ڈسکرپشن میں رکھوں گی، جا کے آپ دیکھ لیں اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کو ویڈیوز ہیں، اور اردو کے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کو 3rd کلاس سے لے کے ایون 7th کلاس تک آپ کے پاس سیم 1 تک آ کے آپ کو شعراء و ادبا کے تعارف تک آپ کو پڑھا چکے ہیں وتھ ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم لیسن دیکھیں گے یہاں پہ پی کرے اخلاق۔ تو پی کرے اخلاق لکھنے والے کون ہیں؟ ماہر القادری ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں، پہلے ہم دیکھیں الفاظ معنی۔ بے کس، بے سہارا، دستگیری، مدد کرنا۔ دستگیری کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا۔ اور سنگ پارے، کنکریاں، خلق، اخلاق۔ کبھی بھی آپ دیکھو خلق الگ ہو جاتا اور خلق الگ ہو جاتا ہے، یہاں پہ خے کے اوپر پیش آ رہا، تو خلق کے معنی ہے اخلاق، تذکرہ یاد کرنا، ملجا جان بچانے والا، اسرار راز۔ اسرار کا مطلب کیا ہے؟ اسرار بولتے ہیں، اسرار راز۔ تسکین سکون و آرام، تو تسکین کا معنی کیا ہے؟ سکون و آرام۔ تفسیر قرآن، قرآن کی تفسیر یعنی کہ قرآن کو ڈیٹیل سے پڑھنا کہ کون کون سے پارے میں کیا کیا چیز موجود ہے۔ فیض فائدہ برکت، اس سے پہلے بھی فیض کے بارے میں ہم لوگ یعنی کہ یہ معنی دیکھ چکے ہیں مترادف۔ تو یہاں پہ دیکھیے نیکسٹ ہم لوگ پڑھیں گے یہاں پہ اللہ کی تعریف ہے، مطلب خدا، مطلب جس کو ہم کیا بولتے ہیں، حمد بولتے ہیں نا، جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ نیکسٹ ہم لوگ لفظیات کی طرف آگے بڑھیں گے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے اردو گرامر کے اندر۔ تو پہلے یہاں پہ دیکھیے دیے گئے الفاظ کے ضد لکھیے، بلکہ دے رہا بادشاہ کیا ہوتا؟ فقیر ہوتا، یا آپ درویش بھی لکھ لے سکتے ہیں۔ پھول کا ضد کیا ہوتا ہے؟ کانٹا۔ پھول کا ضد کیا ہوتا ہے؟ کانٹا۔ زندگی کیا؟ موت ہے، یعنی کہ زندگی کا اپوزٹ آ کے آپ کو موت ہے۔ فقیری امیری، فقیری امیری، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ بادشاہ فقیر ہوتا ہے، اور فقیری اگرچہ آتی ہے تو سو امیری بول کے اپوزٹ ورڈس آتے۔ محبت نفرت۔ تسکین، تسکین بولے تو راحت سکون ہے نا، تو یہاں آپ پریشان بھی لکھ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پرفیکٹ اس کا آنسر پتہ ہے تو آپ کومنٹ باکس کے اندر اس کو لکھیں، تسکین کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ دوست دشمن۔ تو ایسا ہم یہاں پہ پڑھ لیے، بادشاہ فقیر یا درویش، پھول کانٹا، زندگی موت، فقیری امیری، محبت نفرت، تسکین پریشان، دوست دشمن۔ تو اس کے بعد قواعد دیکھیں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور زیادہ تر آپ کو اس کے ذریعے اس میں مطلب اس کے ریلیٹڈ ایک کوشچن پوچھا گیا تھا پریویسلی۔ تو دیکھو یہاں پہ بچوں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر با معنی منفرد لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ مطلب یہاں پہ ہر با معنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سننے کے بعد ایک کلیئر سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا، اس میں کوئی بھی آپ کو انکمپلیٹ نہیں دکھتا، کلیئر سے سمجھ میں آ جاتا، لائک کتاب، قلم، سبیحہ، درخت، ایسا آپ کو ایگزامپل کے ساتھ اگر ہمارے لفظ جو ورڈز ادا کرتے ہیں تو اس کو سننے کے بعد کلیئرٹی آ جاتی کہ اچھا یہاں پہ کچھ بولا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ پڑھا رہی ہوں، اس کے اندر جو ورڈز ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو کیا معلوم ہو رہا؟ چلو کچھ تو سمجھ میں آ رہا بلکہ معلوم ہو رہا۔ تو ایسے لفظ جو با معنی رہتے ہیں، با معنی منفرد لفظ رہتے ہیں، اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمے کے کتنے اقسام ہیں؟ اور یہاں پہ اور ایک بات پہ آپ کو فوکس کرنا ہے کہ یہاں پہ ایسے بھی کوشچنس پوچھے جا رہے ہیں کہ کلمے کے کتنے اقسام ہیں، 2 ہیں کیا، 4 ہیں، یا پھر مستقل کلمے کے کتنے اقسام ہیں، پھر غیر مستقل کلمے کے کتنے اقسام ہیں، ایسا بھی پوچھتے ہیں، تو بی کیئرفل۔ تو کلمے کے کتنے اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں، ایک مستقل کلمہ، دوسرا غیر مستقل کلمہ۔ تو فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے مستقل کلمے کی۔ وہ کلمہ ہے جو خود سے معنی دیتا ہے، وہ کلمہ جو خود سے معنی دیتا ہے، جو ہم کلمہ کے بارے میں جو ڈیفینیشن پڑھے تھے نا، وہ کتاب، قلم، نور، انگوٹھی، جتنے بھی آپ کو ورڈس آتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو ایک میننگ فل ورڈ کرنے کا آپ کو معلوم ہوتا ہے، وہ خود سے جو معنی دیتے ہیں اور کسی سے مل کے معنی نہیں دیتے، تو اس کو بولتے ہیں مستقل کلمہ۔ غیر مستقل کلمہ،
وہ کلمہ جو خود سے معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے الفاظ سے مل کر معنی دیتا ہے، تو ان کیا کرتا بولے تو ان اکیلے میں نہیں دے سکتا، تو مجھے کسی اور دوسرے کا ساتھ ہونا، بلکہ ان کیا کرتا بولے تو ان اکیلے معنی نہیں دیتا، یعنی کہ خود سے معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے الفاظ سے مل کر کیا کرتا ہے، انہیں معنی دیتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ہم غیر مستقل کلمہ۔ تو غیر مستقل کلمہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ محمل ہے، یاد رکھیے محمل ہے۔ مثلاً کا، کی، کو، ہی، تک، اور، پر، میں، نے، سے۔ اور یہاں پہ دیکھو کیا بولا جا رہا ہے یہاں پہ، ذیل کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی نشاندہی کرتے ہوئے قوسین میں لکھیے کہ وہ مستقل کلمہ ہے یا غیر مستقل کلمہ۔ تو دیکھو یہاں پہ نیچے انڈر لائن کیے گئے ہیں، ایزی سے آپ پہچان سکتے ہیں اس کو۔ وہ کلمہ جو خود سے معنی دیتا ہو، معنی دیتا ہو تو اس کو ہم مستقل کلمہ کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جو خود سے معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے الفاظ سے مل کر دیتا ہے، معنی ادا کرتا ہے، اس کو ہم غیر مستقل کلمہ بولتے ہیں۔ سمپل سے کی کیا ہے، ایک غیر مستقل کلمہ ہے، فاطمہ مستقل کلمہ ہے، ماہر مستقل کلمہ ہے، بکری مستقل کلمہ ہے، میں غیر مستقل کلمہ ہے، گھوڑا مستقل کلمہ ہے، پر غیر مستقل کلمہ ہے، گائیں مستقل کلمہ ہے، سے غیر مستقل کلمہ ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اگر آپ کو اونلی سے بول ڈالے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا سے، کس کا سے، مطلب کیسا یہ اصل سے کہنے کا اصل آپ کو میننگ کچھ دے رہا، کیا کچھ بھی نہیں دے رہا۔ تو یہاں پہ دیکھو وہ بازار سے آیا، تو یہاں پہ اس کو ایسا ایڈ کرنے پہ آپ کو ایک کلیئرٹی آ رہی، اچھا وہ بازار سے آیا ہے، تو سے اس کو یوز کیا گیا ہے جو بازار سے آیا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا، اکیلے میں نہیں آنا پسند کرتا تو ساتھ میں کیا کرتا، لے کے آتا، تو اس کو بولتے ہیں غیر مستقل کلمہ۔ تو یہاں پہ ہی بھی کیا ہے، ایک ساتھ میں مل کے آنے والا، یعنی کہ اکیلا نہیں مطلب اکیلا نہیں آتا، ساتھ میں مل کے آتا، جس کے ذریعے سے ایک کمپلیٹ سینٹنس کرنے کا جمتا، تو یہ کیا ہے، غیر مستقل کلمہ۔ پھر پیارے بچوں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر مستقل کلمے پھر کیا ہے، 4 قسمیں ہیں۔ تو کلمے کے 2 قسمیں ہیں، پھر غیر مستقل کلمے کے پھر سے 4 قسمیں ہیں، حرف ربط، حرف عطف، حرف تخصیص، حرف فجائیہ۔ چلو ایک ایک کر کے ہم پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے۔ پہلا ہے حرف ربط، جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، حرف ربط کہلاتے ہیں۔ آپ کو اس کے اندر ہی آپ کو پتہ چل گیا ربط کے مطلب کیا ہے، 2 لفظوں کو ملانے کا، یعنی کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرنا، ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں حرف ربط بول کے۔ جیسے کہ کا، کے، کی، اب بولتے ہیں اس کا گھوڑا، احمد کا گھوڑا، اور سبیحہ کی کتاب، ایسا کی، یعنی کہ سبیحہ کو کیا کر رہے، ربط قائم کر رہے۔ سبیحہ کی کتاب، کتاب کس نے کی ہے، سبیحہ کی ہے، تو یہاں پہ کی کیا کر رہا، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو کیا کر رہا، جوڑنے کا یا تعلق کو کیا کر رہا، ظاہر کر رہا۔ نے، کو، تے، سے، پر، تک، یہ پورے کیا ہیں، حرف ربط کہلاتے ہیں۔ حرف عطف کس کو بولتے ہیں، جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، تو اس کو حرف عطف کہتے ہیں۔ دیکھو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں ہو سکتا، جملے ہو سکتا ہے، اس کو ملانے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، مطلب جو ملانے کا کام کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں، حرف عطف بولتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں یا 2 جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں تو اس کو ہم حرف عطف کہتے ہیں۔ جیسے وہ، اور، کے، یا، نہ، خواہ، چاہیے، چاہیں، لیکن، لہٰذا، اس لیے، سو، کیونکہ، بلکہ، مگر، الا، اگر، جو۔ یہ پورے کیا ہیں، آپ کو حرف عطف ہیں، جو 2 یا 2 سے زائد لفظوں یا 2 جملوں کو ملانے کے لیے جو بیچ میں لنکرز کے جیسا استعمال ہوتے نا، اس کو بولتے ہیں حرف عطف۔ حرف تخصیص کس کو بولتے ہیں، جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آتے ہیں تو خصوصیت یا اسرار کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ مطلب یہ دیکھو سنگل سے نہیں آتے، اگر سنگل سے بھی مطلب سنگل سے نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو اسم یا فعل کو ساتھ لے کے آتے کرتے، اور اس کے اندر کچھ الگ ہی خاصیت کرنے کا پیدا کر دیتے، تو اس کو کیا بولتے ہیں، حرف تخصیص۔ حرف تخصیص بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو اسٹار پوائنٹ ڈال لیجئے۔
جیسے ہی، تو، بھی، ہر، یہ پورے کیا ہیں آپ کو حروف تخصیص کی مثالیں ہیں۔ حروف فجائیہ، آپ کو پتہ ہے نا فجائیہ کس کو بولتے ہیں؟ ایکسکلیمیشن، ایکسکلیمیٹری، جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا اچانک زبان سے نکل جائے، یعنی کہ آشچریارتکم بولتے تیلگو میں، یعنی کہ اچانک سے آپ کے فار ایگزامپل آپ کا نوٹیفیکیشن آ گیا، سمجھو ڈی ایس سی کا نوٹیفیکیشن آ گیا، سمجھو کیسا شاک ہوتے، اور ماشاء اللہ ڈی ایس سی کا نوٹیفیکیشن آ گیا، ہاؤ کیا بول کے بولتے ہیں ایسا تو یہ کیا ہے پورا یہ جذبات، یعنی کہ خوشی کی مطلب خوشی یا جذبے کو ظاہر کرنے کا جو طریقہ رہتا، وہ ورڈز کچھ کیا بولتے ہم لوگ حروف فجائیہ بولتے، جیسے اوہو، ہائے، آہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، شاباش، اے بچوں، استغفر اللہ، اف، واہ بول کے یہ پورے آ کے آپ کو حروف فجائیہ آتے۔ تو یہاں پہ آپ کو کیا معلوم ہوا؟ غیر مستقل کلمے کے 4 اقسام ہیں بول کے معلوم ہوا۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے کون سے حروف ربط ہیں، کون سے غیر مستقل کلمے کے اقسام ہیں، دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، بتائیے کیا ہے یہ؟ حروف فجائیہ۔ دکان سے صابن خرید لاؤ، یہاں پہ کیا بتا رہا؟ سے بتا رہا، تو سے کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ سے ہے، دیکھو یہ کیا ہو گیا آپ کا حرف ربط ہو گیا۔ اللہ ہی خالق دو جہاں ہے، تو یہاں پہ ہی کیا ہے؟ حرف تخصیص کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اب میں نہیں لکھ رہا ہوں، میں جو بول رہی ہوں تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے آرام سے۔ شوکت اسکول آیا مگر محمود نہیں آیا، تو یہاں پہ دیکھو آپ سمپل سے اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سینٹنس ہے، جملہ ہے، یہاں پہ ایک جملہ ہے۔ ہم آلریڈی مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، تعریف کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ دو لفظ یا دو جملے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام جو کرتا وہی کیا ہوتا؟ حرف عطف ہوتا۔ تو یہاں پہ سینٹنس آ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ حرف عطف کی مثال ہو گئی۔ تو ایسا بھی ہم لوگ دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ ہر لمحہ کارآمد ہونا چاہیے، تو ہم لوگ دعا کرتے نا، یا اللہ ہمارا ہر لمحہ ببرکت بنا دے بول کے، آمین۔ تو ایسا یہاں پہ ہر لمحہ بول کے ہے، تو یہاں پہ آپ کو ہر کہاں پہ موجود ہے؟ حرف تخصیص کے اندر موجود ہے۔ شاباش، تم کامیاب ہو گئے، تو شاباش کیا ہے؟ حرف فجائیہ ہے۔ تم انتظار کرو خواہ وہ آئے نہ یا نہ آئے، تو یہاں پہ خواہ وہ بول کے ہے یہاں پہ، تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ یہ کہاں موجود ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی ہم لوگ پتہ کر سکتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ تم انتظار کرو، وہ آئے نہ آئے، تو یہاں پہ ایک جملہ آ گیا، یہاں پہ ایک جملہ آ گیا، بیچ میں کیا ہے؟ ایک لنکر کے طور پہ موجود ہے۔ تو ہم لوگ پڑھے تھے یا دو سے زائد لفظ ہو سکتے، جملے ہو سکتے، اس کے بیچ میں جو ورڈ آتا ہے اس کو کیا بولتے؟ حرف عطف بولتے، بولے یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ تم کب تک آؤ گے، تم کب تک، تو یہاں پہ تک، فرسٹ آف آل ہم لوگ یہاں پہ کون سا ہے بول کے ڈھونڈنا پڑتا۔ اگر آپ 1 سے 4 مرتبہ پڑھ لیے تو الحمدللہ جلدی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھو یہ تک کیا ہے؟ حرف ربط ہے۔ اب تو تمہیں یہ کام بھی کرنا پڑے گا، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرف تخصیص کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر وہ آتا ہے تو سنگل نہیں آتا، ساتھ میں آ کے اس کو سنگل آنا پسند نہیں ہے، اور ساتھ میں اسم اور فعل کو ساتھ میں لے کے آتا۔ میز پر قلم ہے، تو یہاں پہ پر بول کے ہے نا، پر، تو یہ پر کیا ہے؟ حرف ربط ہے۔ جیسے کہ میز کا قلم کے ساتھ تعلق ہے نا، تعلق کو جوڑ رہا ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں نا حرف ربط بول کے، ایسا۔ تو پہلے کا آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوں گا اس کے بارے میں۔ تو چلو دوسرا دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو گرامر ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو محنت کی کمائی ایک چھوٹا سا لیسن ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا کہ محنت کی کمائی کتنی امپورٹنٹ ہوتی، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک بچہ رہتا، جو ان کے ابو کی بہت زیادہ دولت رہتی، لیکن بچے کو کچھ بھی رسپانسبلٹی یا کچھ بھی آ کے آپ کچھ نہیں سکھاتا، خالی کھاتا رہتا، پھرتا رہتا۔ تو باپ یہ چاہتا کہ اس کو کچھ رسپانسبلٹی سکھاؤں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور ایک دن کے لیے کہتا ہے کہ آپ ایک دن کے لیے کما کر لے کے آؤ، میں خوش ہوں گا بول کے بولتا۔ تو لڑکا جاتے وقت کیا کرتا؟ ماں کا دل کیسا رہتا آپ کو پتہ ہے نا، محنت کرنے نہیں دیتی نا، تو امی کیا بولتی؟ ایک اشرفی ہاتھ میں رکھتی بچے کے، تو واپس آ کے وہ اشرفی دکھاتے ہی باپ کیا بولتے؟ میں یہ نہیں بولا آپ کو لکاؤ بول کے اٹھا کے کیا کرتا؟ پھینک دیتا۔ پھینک دیتے ہی اب کیا کرتا؟ چپ چاپ چلے جاتا بچہ۔ ایسا 1 2
2 مرتبہ کرتا، تو تیسرے مرتبہ کیا کرتا بولے تو امی نہیں اٹھے سو پہلے کیا کرتا، 1 مہینے کے لیے باہر جا کے محنت کر کے کما کے پیسے لے کے آ کے ان کے ابا کے ہاتھ میں رکھتا. تو ابا دیکھتے ہوئے کیا کرتے بولے تو ایک کی ٹائم اٹھا کے پھینکنے کی طرف پھینکنا بول کے سوچتے رہتے، لیکن ہاتھ پکڑ لیتا بچہ اور کہتا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، آپ اس کو نہ پھینکیں. تو ان کے ابو ہنستے ہوئے بولتے کہ مجھے معلوم ہے یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، اس سے پہلے کہ جو دیے تھے وہ آپ کی امی جان دیے تھے، اگر اس کو پھینکتے وقت آپ کچھ بھی ریاکٹ نہیں ہوئے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی محنت کی کمائی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کی محنت کی کمائی ہوتی تو محنت کی کمائی آپ کو معلوم ہوتی تو ایسا پھینکنے نہیں دیتے. اگر آپ پھینکنے نہیں دے رہے بولے تو یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے. بلکہ اس لیے یہاں پہ یہ بات لکھا گیا ہے کہ سچ ہے کہ بغیر محنت کے آنے والا مال جاتا بھی تو اسے آسانی سے ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے. بغیر محنت کیے ہوئے جو مال ہوتا نا تو وہ آسانی سے چلے جاتا، لیکن اگر محنت کرتے ہیں نا تو اس کی ایک ایک ویلیو کرنے کا جو محنت کرنے والے کو بخوبی جانتا ہے. تو اس کے لیے بولتے ہیں کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے. بلکہ جو آپ کے پاس محنت کے ساتھ جو چیز آپ کے پاس آتی وہ آپ کو آپ کی قدر کو بڑھاتی ہے اور آپ کی عظمت کو بڑھاتی ہے. تو جو بھی ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حلال طریقے سے حاصل کریں، اور بغیر محنت کے کچھ پیسہ وغیرہ آتا بولے تو ایسا کچھ بھی نہیں ماننا ہے. اگر اپنے محنت کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ تا حیات آپ کے پاس رہتا. اگر آپ محنت کے ساتھ وہ پیسہ نہیں مطلب بغیر محنت کے وہ پیسہ آ رہا بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سے وہ پیسہ جانے والا ہے. بلکہ تو یہاں پہ دیکھیے آپ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. فرض کی یہاں پہ بات ہو رہی، ہر مسلمان مطلب علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بلکہ سیکنڈ لیسن ہے جو بھی ہوگا بھلا ہی ہوگا، اس کے بارے میں ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے تھے اور بہت ہی پیاری اسٹوری تھی اس کی. اور چلو ہم گرامر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. پہلے ہم لفظ کے معنی پڑھ لیں گے، الفاظ اور معنی. رعایا عوام، حاجت ضرورت، یا اللہ ہماری حاجات کو جتنے بھی حاجات ہیں اس کو پوری کر بول کے بولتے نا آمین. تو حاجات. مشیر خاص مشورہ دینے والے خاص آدمی، خاص صلاح کار. مشیر خاص بولتے تھے، آپ سنے ہوں گے مطلب کہیں پہ آپ سنے ہوں گے نا تو مشیر خاص ہیں یہ میرے بول کے بولتے رہتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو صلاح دینے والے، صحیح وقت پہ صحیح صلاح دینے والے. نعمت اللہ کی عطا کردہ دولت اور مال. جہاں پناہ وہ ذات جس کی پناہ میں دنیا ہو، بادشاہ حاکم. جہاں پناہ تو پہلے زمانے کے اندر آ کے بادشاہ جو تھے ان کو بلایا کرتے تھے جہاں پناہ. گستاخی بے ادبی، طیش غصہ. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں طیش میں آ گیا، وہ طیش میں آ گیا بولتے. اس کا مطلب ہوا کہ وہ غصے میں آ گیا. جرت ہمت بولتے نا، کیوں بادشاہ کے سامنے جرت کی ایسے کام کرنے کی، کیوں ہمت کرے بول کے ایسا بولتے جرت. وحشی غیر مہذب جنگلی. قبیلہ ایک خاندان یا نسل کے افراد کی جماعت. توانا طاقتور. توانا کیا ہوتا؟ طاقتور ہوتا. میوب جس میں کوئی عیب ہو، عیب والا، جس کے اندر عیب ہے تو اس کو ہم میوب بولتے ہیں. بلی دینا قربانی دینا، یہ تو آپ کو معلوم ہے بلی دینا اس کے بارے میں. اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ آ کے آپ کو ہم پیسج کا ایک ویڈیو بنائیں گے جس کے ذریعے سے آپ کو کلیئر سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے. چلو ہم لفظیات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے مترادفات ہیں. مترادفات کی معنی آپ کو پتہ ہے نا، میننگز کو بولتے ہیں، معنی کو بولتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے آپ، تو یہاں پہ بادشاہ، سلطان، شاہ. تو ایک پورے کیا ہیں بادشاہ کے مترادفات ہوتے. تو میں بولتی رہتی ہوں، آپ آرام سے لکھ لیجئے. چالاکی کے 3 ہیں دیکھو یہاں پہ اس کے معنی لکھنے کے. ایک ہے دانائی، دوسرا ہے ہوشیاری، تیسرا آ کے عیاری. پہلا کیا ہے؟ دانائی، دوسرا کیا ہے؟ ہوشیاری، تیسرا کیا ہے؟ عیاری. اب حسن کا دیکھیے آپ، عمدگی. دوسرا دیکھیے خوبصورتی. تیسرا کیا ہے؟ رونق. کیا ہے تیسرا؟ رونق. اس کے بعد دیکھیے قفس کے معنی معلوم ہے نا آپ کو، پرندے کی فریاد کے اندر آپ سنے ہوں گے پنجرہ. جال. پھندا. کیا ہے؟ پھندا. تو یہ کیا ہے؟ آپ کو قفس کے معنی ہوتے. تو غمگین، اگر ہم غمگین کی بات کرتے ہیں تو غمگین کے جو معنی ہیں رنجیدہ ہونا،
نہ تو رنجیدہ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ رنجیدہ، اداس، اداس، دکھ. غمگین کے مترادفات کیا ہیں؟ رنجیدہ، اداس، دکھ. تندرست، تندرست کے مترادفات ہیں صحت مند، صحیح و سالم، صحیح و سالم، بھلا چنگا. جسے یا کہ آئی تھنک یہ ہندی ورڈ ہوگا یا پنجابی ورڈ ہوگا، یہ چنگا، چنگا آئی تھنک پنجابی ورڈ ہوگا یہ. تو تندرست کے معنی ہے صحت مند، صحیح سالم، بھلا چنگا. اسے پہ اور ایک مرتبہ دیکھو، چالاکی کا، دانائی، ہوشیاری، عیاری. پاز کر کے آپ لکھ لیجئے. حسن، حسن کا کیا ہے؟ عمدگی، خوبصورتی، رونق. خفص کے معنی کیا ہے؟ پنجرہ، جال، پھندا. غمگین کے معنی دیکھیے، رنجیدہ، اداس، دکھ. تندرست کے معنی ہے صحت مند، صحیح سالم، بھلا چنگا. ٹھیک، تو دیکھیں یہاں پہ اس کے بعد دیکھیے ہم لوگ گرامر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو تھوڑے اور لفظیات ہیں اس کے اندر جو معنی لکھنے مطلب واحد لکھنے کا ہے. واحد جمع آپ کے معلوم ہے نا، واحد سنگولر کو بولتے ہیں، جمع پلورل کو بولتے ہیں. واحد ایک اشیاء یا ایک چیز کو بولتے ہیں، ایک سے زائد جو چیزیں ہیں تو اس کو ہم جمع بولتے ہیں. حاجات، حاجت. جنگلات، جنگل. انگلیاں، انگلی. وزراء، وزیر، وزراء، وزیر. خوشیاں، خوشی. احکام، حکم. بولو احکام کیا ہے؟ حکم ہے. گستاخیاں، گستاخی. گستاخی معاف ہو حضور بولتے رہتے ہیں، سنے ہوں گے آپ. اشخاص، شخص. قبیلے، قبیلہ. تدابیر، تدبیر. تدبیر کا معنی ہے منصوبہ. واقعات، واقعہ، واقعہ. جذبات، جذبہ. انتخابات، انتخاب. اقسام، قسم. کیا ہے؟ اقسام، قسم. حادثہ، حادثے، حادثے. مظالم، مظالم دیکھو یہاں پہ امپورٹنٹ ہے، مظالمہ. یہ آپ کو لغت کے اندر ملا تھا مجھے. مظالمہ کی جمع کیا ہے؟ مظالمہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مظالم ہوتی ہے. احکام، حکم. محلات، محلے. پجاریاں، پجاری. عموم، عام. تو عام کی جمع کیا ہے؟ عموم ہے. تو ایک سے پھر مرتبہ دیکھیے، میں پھر سے بولتی ہوں. حاجات، حاجت. جنگل، جنگلات. انگلی، انگلیاں. وزراء، وزیر. خوشیاں، خوشی. احکام، حکم. گستاخیاں، گستاخی. اشخاص، شخص. قبیلہ، قبیلے. اور تدابیر، تدبیر. واقعات، واقعہ. جذبات، جذبہ. انتخابات، انتخاب. قسم، اقسام. حادثے، حادثہ. مظالم، مظلمہ. احکام، حکم. محلات، محلہ. پجاریاں، پجاری. عموم، عام. تو یہاں تک کہ ہم لوگ پڑھے لفظیات. تو چلو قواعد کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو کیا بولتے ہیں اس کو، علم عرف سے تعلق، علم صرف سے تعلق رکھتا ہے. سوری، عرف پڑھ کے اس میں غیر مطلب مستقل کلمے کے اندر آپ کو عرف کو پڑھ کے آپ کو اس پہ دھیان جا رہا. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ عرف، یعنی کہ عرف نہیں بولتے اس کو، علم صرف بولتے ہیں، اس کے اندر آتے ہیں پورے. تو پیارے بچوں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک اس میں عام ہے اور اس میں خاص ہے. اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کلمے کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک مستقل کلمہ، دوسرا غیر مستقل کلمہ. اور اس کے بعد ہم پڑھے تھے غیر مستقل کلم کے پھر سے 4 اقسام ہیں، ایسا. اور پھر یہاں پہ بول رہا کہ اس میں کی کتنے اقسام ہیں؟ 2 ہیں. اس میں عام، اس میں خاص. تو اس میں عام پراپر ناؤن کو بولتے ہیں، اس میں عام کامن ناؤن کو بولتے ہیں. اس میں خاص کا مطلب ہے کسی شخص، جگہ یا شے کے خاص نام کو ہم اس میں خاص بولتے ہیں. جس سے کہ خود کا نیم ہو سکتا ہے، یعنی کہ صبیحہ، اور کتاب کا نیم ہو سکتا. مطلب یہاں پہ آپ کو اردو کی کتاب یا اردو، ایسا پورا ایک خاص چیز کو بتاتا ہے. اس میں عام یعنی کہ یہ لڑکی، لڑکا، میدان، ایسا کوئی عام نام کو بولتے ہیں اس کو. تو ہم یہاں پہ آپ ہی الگ کرو. چوہا، سنگ مرمر، کسان، اناج، کتاب، بستی. عبداللہ، عبداللہ دیکھو آپ کو اس میں خاص میں آتا. ماہر اس میں خاص میں آتا. امراوتی اس میں خاص میں آتا. سورج اس میں خاص میں آتا.
اور آپ کو دیکھو یہاں پہ بستی آ کے اس میں عام میں آتی، کتاب آ کے اس میں عام میں آتی، اناج آ کے اس میں عام میں آتی، کسان اس میں عام میں آتی، سنگ مرمر اس میں خاص میں آتا، چوہا آ کے آپ کو اس میں عام میں آتا۔ تو خاص کر چوہے کی اگر ہم ایک نام لے کے بات کرتے ہیں تو وہ آ کے آپ کو اس میں خاص کے اندر آ جاتا۔ تو پھر ہم اس میں خاص کی پھر سے 5 قسمیں ہیں، کوسا ہے علم، عرف، لقب، خطاب، تخلص۔ تو اس میں خاص کی تو کنفیوز نہ ہونا، آپ ایک جگہ پہ اس کو لکھ کے رکھ لیں اور جاتے وقت ایگزام کو پڑھ کر جائیں تو آسانی ہوگی آپ کو۔ تو اس میں خاص کی بھی 5 قسمیں ہیں، اس میں عام کے بھی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں ذات، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں کیفیت، اس میں جمع۔ تو دیکھیں گے یہاں پہ ہم لوگ کیا ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پہ ہم لوگ کیا پڑھے بولے تو اس میں کے کتنے قسمیں ہیں؟ 2۔ اس میں عام، اس میں خاص، اور اس کے بعد پھر اس میں خاص کی 5 قسمیں ہیں، پھر اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں بول کے پڑھے۔ اور یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ اس کے بعد یہاں پہ ایک سٹوری تھی، وہ سٹوری بھی میں آپ کو سمجھائی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے ہوشیار بدصورت چہرہ بدصورت دماغ سے بہتر ہے، یہ آپ پڑھے تھے نا اس وقت میں۔ یہاں پہ دیکھیے اسٹوری کیا ہے بولے تو آپ کو تھوڑا بہت سمجھا دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ ایک گاؤں تھا کہتے ہیں، گاؤں کے اندر اگر کوئی سردار بنتا ہے تو سردار کو قیمتی لباس پہنا کو گشت پورا پھرا کے کیا کرتے تھے، 1 سال کے بعد اس کو جزیرے میں بھیج دیتے تھے کہتے ہیں۔ وہ ایک رسم و رواج تھا پہلے زمانے کے اندر۔ تو اگرچہ وہ جزیرے میں جو جاتا تھا وہ پھر واپس نہیں آتا تھا۔ اب ایک ہوشیار جو شخص تھا وہ سردار بنتا ہے، جب اس کی 1 سال کی جو حکومت رہتی، مطلب وہاں پہ کیا بولتا بولے تو میں اندر جانے سے پہلے اس کا دورہ کرنا چاہتا ہوں بول کے بولتا۔ اور جب اس کی 1 سال کی جو حکومت رہتی، وہ 1 سال کے اندر جتنے بھی وہاں اندر جو درندے دیکھے رہتا، جانور دیکھے رہتا جس کے ذریعے سے انسان بچ کے باہر نہیں آ رہا، تو کیا کرتا ہے وہ اپنے وزیروں کو بولتا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی درندے ہیں ان کو سب کو مار دیا جائے۔ تو وہاں پہ مار دینے کے بعد وہ جزیرے کو اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ تو یہاں پہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ حیران پریشان ہو جاتے کہ سب لوگ سرداری کو، مطلب کون نہیں چاہتا بولو بادشاہیت کو، وہ گاؤں کو بڑا ہونا کون نہیں چاہتا، اور 1 سال بہت مزے سے رہتا، اور آخر میں کیا کرتا، کوئی بھی ہو دوسرے جزیرے کے اندر جانے سے پہلے خوش رہتے اور جاتے وقت تو روتے رہتے، لیکن یہ بادشاہ ہنستا رہتا اور سب کو عجب ہوتا کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ تو جب اس کا آنسر یہ آتا، اگر میں نے 1 سال کی سرداری کے دوران نہ صرف قبیلے کے روشن مستقبل کے بارے میں سوچا بلکہ اپنے مستقبل کا منصوبہ بھی بنا لیا، اب میں اس جزیرے میں اپنی باقی زندگی خوشی سے گزاروں گا۔ اس کا مطلب یہ رہا، میں جب تک آپ کے اوپر یعنی کہ ایک سرداری کے طور پہ آپ پہ حکومت کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں جزیرے کے اندر یعنی کہ میں فیوچر میں رہنا تھا وہاں پہ، تو اس کا بھی میرا انتظام کرنا پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں، ڈی ایس سی کو پریپیئر ہو رہے ہیں، تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں بولے تو کیسا آپ سوچتے فیوچروں کا سوچتے نا، اگر ہم کیسا محنت کر کے پڑھے تو جاب آتی، تو جاب کے ذریعے سے ہم لوگ کیا کیا کر سکتے بول کے ایسا ایک فیوچر کی پلاننگ آپ کے مائنڈ میں رہنا بول کے اس لیسن سے معلوم ہوتا، اور ساتھ میں ایک آپ کا ایک گول یعنی کہ جو مضبوط گول رہتا وہ آپ کو معلوم رہنا اور کلیئرٹی رہنا وہ گول کے بارے میں بول کے اس کو دیکھ کے معلوم کر سکتے۔ اب جو ہمارا جو 1 دن کا ہے نا، اب جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اب نیکسٹ دن رہتا نہیں معلوم، لیکن آج کا جو وقت ہے اس کو بھرپور طور پہ آ کے اس کا یوٹیلائز کر لینا ہے، وہی ڈیسائیڈ کرتا آپ کے فیوچر کو بول کے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ لیسن پڑھے تھے وطن کی شان، جو اس کے بارے میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پہ لفظیات دیکھ لیں گے۔ تو زبان شناسی کے اندر اگر ہم لفظیات کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیا گیا ہے معنی لکھو بول کے، چلو معنی لکھتے ہیں۔ بت کے معنی کیا ہے؟ آلریڈی یہاں پہ خاک کے معنی مٹی ہے، یہاں پہ بت کے معنی کیا ہے بولے تو مجسمہ ہے، بت کے معنی کیا ہے؟ مجسمہ ہے۔ اور مصیبت کے معنی کیا ہے بولے تو پریشان، کیا پریشانی آئی، کیا مصیبت آئی بول کے بولتے رہتے، یا بلا۔ ایسا آپ کے مطلب نیچے جو مطلب کیا بولتے ہیں آپشنس ہوتے ہیں نا، اس کے بیس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے آپ گوارا بولے تو کیا ہے؟ قابل برداشت،
مجھے گوارا نہیں ہوتا، بولے تو مجھے قابل برداشت نہیں ہوتا، آپ ایسا نہ کریں بول کے بولتے. مسرت کے معنی کیا ہے؟ خوشی، یاد رکھیے ایسا. بت مجسمہ، مصیبت، پریشان. گوارا قابل نہ مطلب قابل برداشت. اس کے بعد دیکھیے مسرت کے معنی ہے خوشی. یہ مسرت بہت امپورٹنٹ ہوتا جی، شاید وہ ایگزام کوشچن پیپر پریپیئر کرنے والے کو بہت پسند آ گیا ہوگا اس کا. تو مطلب زیادہ تر ایسے زیادہ پوچھتے رہتا ہے. تو جوڑ ملائیے مرکب الفاظ. مرکب الفاظ کس کو بولتے ہیں وہ بھی ایک ڈاؤٹ آتا آپ کو. الفاظ میں پھر دو ٹائپس ہیں، ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے. مرکب کس کو بولتے ہیں یہاں پہ آپ ہی دیکھو، دو رہتے دیکھو. دشت وہ، یہاں پہ ہم لوگ جو معلوم ہے اس کو کر لیں گے پہلے. گنگ و جمن، گنگا و جمنا کا میدان بولتے ہیں نا. رنج و عالم، رنج و علم. شام و سحر، دشت و دمن. تو ایسا یہاں پہ دو آنکھیں ہیں دیکھو، وہ بیچ میں ہیں، دو آنکھیں ہیں، تو اس کو ایسے لفظ دو ہیں، اس کو ہم مرکب الفاظ بولتے. دو کے بھی میننگ ہے دیکھو اس کے ایسا. تو یہاں پہ ترتیب کرو بول کے بول رہا، وہ نہیں آتا ہم لوگوں کو. مترادفات دیکھیں یہاں پہ. حسن، آپ کو پتہ ہے حسن ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس کا. حسن کا آپ کو اپوزٹ، یہاں پہ آپ کو اپوزٹ بتا رہا، تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بدصورت بھی لکھ سکتے ہیں. اور فلک آسمان کو بولتے ہیں، زمین. اور یہاں پہ لکھ سکتے کہ آپ دیکھو دیس ودیس، گلستان ویران، گلستان ویران. اور آپ کیا کرنا ہے بولتے ہیں یہاں پہ جنگل. جنگل کا اپوزٹ کیا ہے وہ آپ اپنے کامنٹ باکس میں لکھیں جلدی. جنگل کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے آپ کامنٹ باکس کے اندر ضرور سے لکھیں. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ ضد پر دائرہ بناتے ہوئے دیے گئے الفاظ میں اس کی ضد پر دائرہ بناتے ہوئے خالی جگہوں میں لکھیے بلکہ یہاں پہ دیا گیا ہے. تو چلو آپ لکھو. اجالا کا ضد کیا ہوتا؟ اندھیرا. مصیبت کا ضد کیا ہوتا ہے؟ مصیبت میں تو آلریڈی ہم لوگ یہاں پہ مطلب یہ ایک نیگیٹو ہو گیا، تو یہاں پہ پازیٹیو کیا ہے بولو؟ مصیبت. خوشی نہیں ہوتا؟ آرام. اونچی، نیچی. بجھاتی جلاتی. اوپر نیچے. تو یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ ازداد ہو گئے، متضاد ہو گئے. چلو قواعد دیکھتے ہیں. جنس کی تعریف جو ہم لوگ فیمینائن، میسکولائن، یہ ہم لوگ انگلش میں پڑھتے نا، تو یہ 6 جینڈرز بولتے ہیں اس کو. تو آپ کو یہ جو نر یعنی مونس اور مذکر، تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ جنس بولتے ہیں. تو اسم کے مذکر یا مونس ہونے کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں. اگر اسم مذکر یا مونس ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تذکیر و تانیث بولتے. جنس کی قسمیں، جنس کی 2 قسمیں ہیں. یہ دو دیکھو، کلمے کی بھی 2 آئے آپ کو اور اسم کی 2 آئے آپ کو. یہاں پہ جنس کی بھی کیا ہے؟ 2 آئے. ایک جنس حقیقی، جنس غیر حقیقی. چلو جنس حقیقی کے بارے میں بات کرتے ہیں. جنس حقیقی اس کو بولتے ہیں جس کے اندر جان ہو. سمجھیے آپ، جنس حقیقی جو حقیقت میں جس کی جان ہو اس کو ہم جنس حقیقی بولتے. جاندار اسموں کی تذکیر و تانیث کو جنس حقیقی کہتے ہیں. گھوڑا، گھوڑی، مرد، عورت، بکرا، بکری، یہ پورے کیا ہیں آپ کو؟ جنس حقیقی آتے. اور جنس حقیقی میں تذکیر و تانیث کے طریقے ہیں یہاں پہ کچھ دیکھیے. یہاں پہ بس آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، ایک ورڈ آپ کے مائنڈ میں رکھ لینا اور اس کا مونس آپ کو معلوم ہو گیا تو اٹیچ کر کے آپ اس کو ایگزام میں لکھ ڈال سکتے. جن اسموں کا آخری حرف الف یا ہا سے ختم ہوتا ہے تو عموماً کیا ہوتے وہ؟ مذکری چھتے گتے. تو ایسے اسموں کے آخر میں اگرچہ الف یا ہا کو یائے معروف سے بدل کر مؤنث بنایا جاتا ہے. الف یا ہا اگرچہ ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں آخر میں مؤنث بنانا ہے تو ای کو ایڈ کر دیتے. جیسا کہ یہاں سے دیکھو، لڑکا، لڑکی، تو یہاں پہ الف ہے. ہم لوگ مؤنث میں کیا آتا؟ لڑکی آتا. لڑکی کے آخر میں کیا ہے؟ جو نیچے کے ورڈ کے آخر میں کیا ہے؟ ای موجود ہے. تو ایسا آپ اپنے دماغ کے اندر ایک ورڈ کو رکھ لینا ہے. وہ ورڈ کو رکھنے کے بعد وہ آخر کا جو آتا اس کو آپ ایسا سمجھ کے لکھنا ہے، نہ کہ بھٹی مارنا. اوکے. گھوڑا، گھوڑی، بندہ، بندی، شہزاد، شہزادی. تو الف یا ہا جس کا بھی آتا مذکر کے اندر کیا آتا ہے؟ ای آتا ہے. مؤنث کے اندر مؤنث کے اندر ای آتا ہے، یاد رکھیے. چند مذکر اسموں کے آخر میں ای اگرچہ آ گیا سمجھو. اب آخر اب تھوڑے کیسے تھے بولے تو برامہن، براہمنی،
ہرن ہرنی، کبوتر کبوتری، یہ آپ کو ایزی سے سمجھ میں آ جاتا، جیسے کہ ای جو بھی آتے وہ مؤنث ہوتے بول کے. اور چند مذکر اسموں کے آخر حرف کو نون سے بدل کر ای آخر حرف کے آگے نون بڑھا کر مؤنث بنایا جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ دیکھو دھوبی دھوبن، ناگ ناگن، تو آخر میں کیا آ رہا؟ نون آ رہا. دیکھو جوگی جوگن، چمار چمارن. چند مذکر اسموں کے آخری حرف کو نون سے بدل کر یا آخری حرف کے آگے نون بڑھا کر مؤنث بنایا جاتا ہے. یا تو نون کو بدلا ڈالتے، نہیں تو آخری حرف کے آخر میں کیا کرتے؟ نون کو ایڈ کر دیتے. جیسے کہ یہاں پہ دھوبی ہے، ای کو نکال دیے، نون کو رکھ دیے. ناگ ہے تو نون کو ایڈ کر دیے. تو ایسا آپ کو اپنے دماغ کے اندر ایسا کچھ آئیڈیا دے رہا، تو وہ ایک ورڈ آپ کو یاد رہ جانا، اس کے آخر میں یہ ورڈ آتا ہے. جیسے کہ چمار ہے، چمارن، ایسا. چند مذکر اسموں کے آخری حرف کو حذف کر کے یا انی بڑھا کر مؤنث بنایا جاتا ہے. دیکھو یہاں پہ اونٹ اونٹنی، یہاں پہ نی یا انی کچھ ایڈ ہو رہا نا ای بول کے. مہتر مہترانی، شیر شیرنی، استاد استادنی. آپ بہت ہوشیار ہیں اور بہت جلد آپ سمجھ لیتے ہیں. دیکھو 5th ون دیکھیے، چند مذکر اسموں کے آخر یا بڑھا کر مؤنث بنایا جاتا ہے. اگرچہ وہ اس کے آخر میں یا آتا ہے ایک ورڈ کے آخر میں، تو مان لیجئے وہ مؤنث ہے بول کے. بندر بندریا، دیکھے ہوں گے نا، چوہا چوہیا، یہ بھی آتا. تو یہاں پہ آتا شاید یہ چوہا چوہیا، جس کے جو مذکر کے آخر میں الف آتا ہے تو ای کیا کرتے بڑھا کو چڑا چڑیا، کتا کتیا ایسا کر دیتے. اللہ یہ کتنا زیادہ ہے بھائی یاد کرنے کا بول کے بولتے تھے. سمپل سی بات ہے. دیکھو اگر مذکر کا آخری حرف الف ہو تو نیکسٹ مؤنث کے آخر میں کیا آتا بول کے پوچھتا. تو یہاں پہ جسٹ الف کون سے لفظ سے اینڈ ہوتا ہے؟ کتا، کتا، تو الف سے اینڈ ہو جاتا تو اس میں کیا ہوتا؟ کتیا. ای کو کیا کرتی؟ بڑھا کو لکھ ڈالتی. سمپل سی بات، ایسے یاد رکھو. غیر زبانوں کے مذکر اور مؤنث بہت کم استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ دیکھو غیر زبانوں کے اندر مذکر اور مؤنث بہت کم استعمال ہوتے کہتے. بیگم یعنی کہ بیگم، خان خانم. تو یہ آپ کو ایزی سے یاد رکھنا، یہ یاد ہو جاتے نو پرابلم. آپ کو پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد ہو جاتا، اتنا زیادہ تر آپ کو اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. عربی زبان کے مذکر لفظ کے آخری حرف کے بعد ہا بڑھا کر مؤنث بنایا جاتا ہے. تو اگرچہ آخر میں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مؤنث ہے. سمپل سے. اگر عربی لفظ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے والد والدہ، سلطان سلطانہ، محترم محترمہ. تو یہ کیا ہے؟ مطلب عربی لفظ کے آخر میں یعنی کہ مذکر کے آخر میں ہا بڑھا کے لکھا جاتا تو مؤنث بن جاتا. بعض لفظ مؤنث سے مذکر بنتے ہیں. یہ دیکھو الٹا ہے، مؤنث سے مذکر بنتے رہتے. بھینس بھینسا، ساس سسر. ایسا یاد رکھو اس کو. اس کے اندر 8 ہے تو سمپل سے اس کے اوپر کا جو سینٹنس ہے اس کو یاد رکھنا ہے. آپ ایک ورڈ کو اپنے دماغ میں رکھ لینا ہے اور وہ ورڈ کے آخر میں جو آتا وہ مؤنث ہوتا. اس کا مذکر مؤنث کو یاد رکھنا ہے. چلو یہ ہوا. یہاں پہ دیے گئے الفاظ میں جنس کی تذکیر و تانیث کی نشاندہی کرو. چلو کرتے ہیں. ساس کیا ہے؟ مؤنث ہے. شیر کیا ہے؟ مذکر ہے. ناگ کیا ہے؟ مذکر ہے. مرغا یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. اور جوگی مذکر ہے. محتر، اوکے یہاں پہ وہی بول رہا نا جنس کی تذکیر و تانیث کی نشاندہی کرو بول کے. محتر، محترانی، محترمہ. یہ کہ مؤنث آتا آپ کو. کتیا، کتا الگ ہو مطلب مذکر آتا، کتیا کے مؤنث ہوتا. یاد رکھو میں نہیں لکھ رہا ہوں، آپ پاز کر کے لکھ لو. توتی یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. دھوبن، دھوبی آ کے آپ کو مذکر ہوتا، دھوبن آ کے مؤنث ہوتا ہے. چلو ایک مرتبہ پھر سے کریں گے. ساس مؤنث، شیر مذکر، ناگ مذکر، مرغا مذکر، جوگی یا کہ مؤنث سوری مذکر. کہ میں تو جوگی میں ای بول کے وہ سمجھی، مذکر ہی ہے یہ. اور محتر یہ بھی مذکر ہے. محترمہ یہ مؤنث ہے. کتیا مؤنث ہے. توتی مؤنث ہے. دھوبن کیا ہے؟ یہ بھی دھوبن یہ بھی مؤنث ہے. چلو یہاں پہ لکھنا اسٹارٹ کریں گے.
दिए गए अल्फाज के तानीस लिखो। लड़का, लड़का मुज़क्कर, चमार मुज़क्कर, सुल्तान, सुल्तान सॉरी इसके तानीस लिखो बोल के बोल रहा ना। लड़का लड़की, चुमार चुमारन, सुल्तान सुल्ताना, मकड़ा मकड़ी, चूड़ा चुड़िया, भैंसा भैंस, वालिद वालिदा वालिद, गधा गधी गधी, बंदा बंदी, चूहा चूहिया। चलो और एक मरतबा देखेंगे। लड़का लड़की, चुमार चुमारन, सुल्तान सुल्ताना, मकड़ा मकड़ी, चूड़ा चुड़िया, भैंसा भैंस, वालिदा वालिद, गधा गधी, बंदा बंदी, चूहा चूहिया। ऐसा तो हम ऑलरेडी पढ़े थे ना इसके बारे में। जो अशार यानी कि जो पहेलियाँ रहते बहुत अच्छे रहते हैं और वो भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है बोल के। फिर नेक्स्ट लेसन के बारे में देखिए, हम बीरबल की दानाई के बारे में पढ़े थे। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखिए आपको, भाट एक समाजी फ़िरक़ा यानी कि एक ज़ात का नाम है। अश्लोक जो वेदों के अंदर रहते हैं ना वो, और दोहे हिंदी शायरी का एक सिन्फ है। और शफ़क़त मोहब्बत को बोलते हैं, इसरार किसी बात पर ज़िद करना। और ख़ाकसार यानी कि आजिज़ या मुनकसर, सल्तनत के मानी है हुकूमत, दानिशमंदी के मानी है अक्लमंदी। ये छोटे छोटे हैं, आपको इजी से याद हो जाते। पर देखिए आप उसके बाद आपको यहाँ पे लफ्ज़ियात दिए गए हैं। लफ्ज़ियात बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे मुतरादिफ़ात अल्फाज की निशानदेही करो बोल रहा। बीरबल ज़हीन और होशियार है। ज़हीन और होशियार क्या होता? मुतरादिफ़ात होते। मोहब्बत शफ़क़त क्या होते? मुतरादिफ़ात होते। बारिश बरसात क्या होता? मुतरादिफ़ात होता। जमा करो इकट्ठा करो, ये क्या होते हैं आपको? मुतरादिफ़ात होते जो मानी होते एक दूसरे के। तिजारत करने वाले को ताजिर कहते हैं। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान है। हम किससे लिखते हैं? कलम से लिखते हैं। जिस्म में खून को पम्प करने वाला अज़ू दिल है। बारिश से पहले आसमान किससे घिरा रहता है? बादल से। ऐसा चलो हम क़वाइद पढ़ेंगे। क़वाइद के अंदर इससे पहले हम जिनसे हक़ीक़ी पढ़े थे, अब हम जिनसे गैर हक़ीक़ी पढ़ते। तो यहाँ गैर हक़ीक़ी बोलते ही आपको बेजान, बेजान की तज़कीर और तानीस यहाँ पे कुछ चल रही बात है, तो इसको हम बोलते हैं गैर, जिनसे गैर हक़ीक़ी बोल के। तो देखिए यहाँ पे जिनसे गैर हक़ीक़ी या तो मुज़क्कर होते हैं या मुअन्नस। इनके मुज़क्कर और मुअन्नस का इनके मुज़क्कर का मुअन्नस और मुअन्नस का मुज़क्कर नहीं होता। यहाँ पे याद रखिए, जिनसे हक़ीक़ी एक ही छता, या तो वो मुज़क्कर तो होते या तो मुअन्नस तो होते। जैसे कि हक़ीक़ी के अंदर आके देखे होंगे, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, और बंदा बंदी, दो आते आपको पक्का। मुअन्नस एक मुज़क्कर आता है तो उसका मुअन्नस पक्का रहता। लेकिन जिनसे गैर हक़ीक़ी की अगर हम बात करते हैं, या तो मुअन्नस तो होता करते या तो मुज़क्कर तो रहता करते। चलो देखेंगे, पत्थर क्या है? मुज़क्कर है। थोड़े इसमें क्या करना पड़ता है तो आपको याद रखना पड़ता। अब किताब देखो मुअन्नस है, समंदर आके मुज़क्कर है, नदी आके मुअन्नस है, जैसे कि ई है आखिर में, और दरिया मतलब गंगा जमुना, ये पूरे लड़कियों के नाम होते हैं ना, तो आपको इसे मुअन्नस बोल के इजी से याद रख सकते हैं। तो गैर हक़ीक़ी के तज़कीर और तानीस के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये देखिए डर जाना नहीं, वाह कितने सारी सूरतें हैं भाई इसके अंदर बोल के। यहाँ पे देखो चंद अहम सूरतें हैं बोल के बोल रहा। तो इन क्या बोल रहा बोले तो ऐसे बेजान अशिया के नाम जिनके आखिर में अलीफ या हा या आइन हो तो अक्सर क्या होते? कहते हैं मुज़क्कर होते। गढ़ा, चूल्हा, आटा, लोटा, डब्बा, हक़ा, हफ्ता, रिसाला, मतला, बरक़ा, मिसरा, ये पूरे क्या होते हैं? आपको मुज़क्कर होते हैं। ऐसे अल्फाज के आखिर में आपको अलीफ या हा या आइन होता है, वो अक्सर मुज़क्कर होते हैं। अरबी के ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलीफ होता है वो मुअन्नस होते हैं। ज़्यादातर अरबी के जो अल्फाज आखिर में अलीफ होता है उसको वो मुअन्नस होता। अदा, फ़ना, ख़ज़ा, हिया, ग़ज़ा। देखो सिंपल से इसके अंदर के ऊपर की जो मतलब सूरतें हैं उसको आप ध्यान में रख लिए, समझो ईजी से आप क्या कर सकते बोले तो इसके आंसर्स मुज़क्कर मुअन्नस के कर सकते हैं। फ़ारसी के चंद अल्फाज हैं वो मुज़क्कर ही होते हैं, सदा, हवा, ये पूरे फ़ारसी के वर्ड्स हैं। अब संस्कृत के अल्फाज जो हैं उसके आखिर में अलीफ पर ख़त्म होते हैं, जैसे गंगा, जमुना, सभा, ये पूरे क्या होते हैं? जटा, ये पूरे आपको मुअन्नस होते हैं।
تو اس کے بعد دیکھیے آپ، اگر ای ہوتا ہے آخر میں تو وہ آپ کو معلوم ہے نا اوبیسلی کیا بولتے ہیں، وہ مؤنث ہی ہوتے. گھڑی، روٹی، ندی، پانی، یہ پورا جن الفاظ کے آخر میں تے اور ٹے ہوتے ہیں وہ اکثر مؤنث ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتے ہیں، مؤنث ہی ہوتے ہیں. وہ عورت، مورت، نعمت، دولت، رحمت، تے 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 آتا نا لاسٹ میں، تے اور ٹے. اور آلریڈی ہم لوگ بولتے ہیں نا لڑکیوں کو لڑکی گھر کی رحمت ہوتی ہے بلکہ، ایسا رحمت اور نعمت ہوتی ہے بلکہ، اور لڑکا بھی نعمت ہوتا ہے بلکہ بولتے ہیں. لڑکا نعمت ہوتا ہے، لڑکی رحمت ہوتی ہے بلکہ بولتے ہیں ایسا. دن اور مہینوں کے اسم مذکر ہوتے ہیں صرف جمعرات. ایسی چیزیں جو ہوتے ہیں دیکھو یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یاد رکھو. اس کے سامنے کا بھی امپورٹنٹ ہے لیکن یہاں پہ اس چیز کو اور بھی زیادہ یاد رکھنا ہے. کون سا بھی دن لو، کون سا بھی مہینہ لو، وہ آپ کو مذکر ہوتا سوائے جمعرات کے، کیونکہ یہاں پہ تے آئے نا آخر میں تو یہ مؤنث ہو گیا. تمام پہاڑوں کے نام کیا ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں. تمام پہاڑوں کے. اور تمام ستاروں اور سیاروں کے نام کیا ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں. صرف زمین، جس کو ہم دھرتی ماں بولتے ہیں، یعنی کہ نہیں بولنا شاید ماں بول کے، اس کو دھرتی ماں، جو ہمارے سمپل سے ہمارے بولتے ہیں نا دھرتی ماں بولتے. سارے کے سارے دھاتوں کو کیا بولتے ہیں، یہ میٹلز کو پورا مذکر ہی بولتے ہیں. صرف چاندی کو کیا بولتے بولے تو مؤنث بولتے. تمام کتابوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. تمام کتابیں، جتنے بھی کتابوں کے نام ہوتے ہیں وہ پورے ان کو مؤنث بولتے. پھر کتاب کو آپ کیا بولتے بولے تو مؤنث، سوری اوکے دو بھی ایک ہے. کتابوں کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں اس کو مؤنث بولتے. تمام نمازوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں جو ہم لوگ صبح مطلب فجر، عصر، مغرب، ظہر، عشاء یہ بولتے نا، تو اس کو کیا بولتے ہیں، مؤنث ہی ہوتا ہے یہ بھی ایسا. تو یہاں پہ یہ دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے، بس سمپل سے یہاں پہ جو چیزیں ہوتے ہیں اوپر کے صورتیں اس کو یاد رکھنی چاہیے. یہاں پہ دیکھ لیں فٹافٹ اس کے اندر کیا ہے. یہاں پہ دیکھو آپ، کتاب کیا ہے، مؤنث ہے. چلو میں بولتے رہتا ہوں، آپ لکھ لیتے رہو. بازار مذکر ہے، بازار مذکر ہے. یہ میں آپ کو ڈکشنری میں دیکھ کے بول رہا ہوں، یہ میرا اون کا کچھ بھی نہیں ہے. کپڑے، کپڑے آ کے مذکر ہے، مذکر ہے. پہاڑ، پہاڑ آلریڈی پڑھے تھے نا، پہاڑ کے جتنے بھی ہیں نیمز وہ پورے مذکر، مذکر ہے. ندی مؤنث ہے. چلو چلو جلدی جلدی فٹافٹ یہاں بھی کرو. یہ پتھر، تو پتھر کیا ہے، مذکر میں آتا. ندی مؤنث کے اندر آتا. سمندر، اس سے پہلے سمندر کا بھی دیکھے تھے ہم لوگ اوپر، مذکر کے اندر آتا. ہمالیہ، ہمالیہ کہاں پہ آتا، یہ بھی مذکر کے اندر آتا. جمعہ، جمعہ بولے تھے نا ہم دن، پورے دن آ کے آپ کو مذکر ہوتا ہے. صرف جمعرات کیا ہے، مؤنث ہوتا بلکہ. تو جمعہ کیا ہے، مذکر ہے. جمعرات کیا ہے، مؤنث ہے. چاندی مؤنث ہے، سونا مؤنث ہے. اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مغرب، مغرب بھی کیا ہے، مذکر ہے. دولت تے آخر میں آ رہا تو یہ کیا ہو گیا، مؤنث ہوا. کتاب کے نیمز ہو، کتاب ہو، پورے مؤنث ہوتے. عشاء، عشاء مطلب جتنے بھی آپ کو نمازیں ہیں، نمازوں کا وقت وہ پورا آپ کو مؤنث کے اندر آتا. قلم، قلم مذکر کے اندر آتا. ٹوپی، ٹوپی تو یہاں پہ ای ہے نا آخر میں تو یہ مؤنث ہوتا. مریخ، جتنے بھی سیاروں کے نام مذکر ہوتے ہیں، صرف زمین کیا ہے، مؤنث ہوتی ہے. چلو پھر سے بولتی ہوں، لکھ لو آرام سے. پتھر، پتھر مذکر. ندی مؤنث. سمندر مذکر. ہمالیہ مذکر. جمعہ مذکر، جمعہ بولتے نا. جمعرات تو آج جمعہ ہے. جمعرات مؤنث. چاندی مؤنث. سونا مؤنث. مغرب مذکر. دولت مؤنث. کتاب مؤنث. عشاء مؤنث. قلم مذکر. ٹوپی مؤنث. تو ٹوپی کیا ہے، مؤنث ہے. ای ہے نا آخر میں. مریخ کیا ہے، مذکر ہے. تو یہاں تک ہم لوگ پڑھے اور نیکسٹ دیکھیں گے اس کے اندر کیا موجود ہے. آخر کا یہ علم کے بارے میں یہاں پہ موجود ہے. اس کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھو، فدا، نثار، قربان، عاشق، شرف، برتری، عزت، گدھا، فقیر، بھکاری. خطہ حصہ، زمین کا حصہ.
اور صنعت و حرفت یعنی کارخانہ، صنعت بولتے آپ کو کارخانہ آ جاتا. رسوا بدنام خراب. خالق پیدا کرنے والا، اے میرے خالق، ایسا دعا کرتے نا ہم لوگ. شاہ بادشاہ، اس کو اپوزٹ میں گدھا بولتے. گدھا گدھا، گدھا نہیں گدھا، گاف دال الف شاہ وہ گدھا. مفلس کا مطلب ہے غریب محتاج. رہبر رہنما راستہ بتانے والا. ممتاز معزز نمایاں بلند. جہالت لا علمی حیوانیت. تو یہ اس کے معنی ہے. نیکسٹ دیکھیں گے ہم لوگ اس کے اندر کیا موجود ہے. تو دیکھیے لفظیات پہلے آئیں گے جس کے اندر آپ کو ویکیبلری بولتے ہیں اس کو. تو ازداد دیکھیے یہاں پہ. شاہ وہ گدا، گدا بولتے ہیں اس کو. عزت، عزت. ذلت، عزت ذلت. رہبر، رہبر. رہبر کا ہم گروپ میں پوچھ چکے تھے نا، تو اس کا آنسر آیا تھا. تو اس کا آنسر کیا ہے رہبر کا؟ کامنٹ باکس میں لکھیے. تو اگر آپ دیکھے تھے نا رہبر کا، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی، نو پرابلم. عالم، جاہل، جاہل. بھلا، برا. آگے، پیچھے. ایسا اپوزٹ ورڈس ہیں. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، نو پرابلم. چلو ہم بات کرتے ہیں قواعد کی. اگر ہم تعداد کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک ہو تو اس کو واحد بولتے، ایک سے زائد ہو تو اس کو جمع بولتے. اگر ہم واحد کے طریقے اگرچہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو واحد مذکر کے آخر میں الف یا ہا آتا ہے. واحد مذکر کے آخر میں اگر آپ کو الف یا ہا آتا ہے، فار ایگزامپل پردہ ہے یہاں پہ، تو آخر میں کیا آ رہا؟ ہا آ رہا نا. تو کیا آتا آبویسلی جمع میں یہ آتا. ایسا آپ لکھ ڈالو آرام سے. تو یہاں پہ دوسرا دیکھو، اگر واحد مؤنث کے آخر میں ای ہو تو اس کے الفاظ کو الف نون غنہ کا اضافہ کرتے ہوئے جمع بنا جاتا ہے. ایسا بول رہا تو اس کو آ کے ہائڈ کر دیتا، اس کو بولتا. تو آپ کے مائنڈ میں کیا آنا بولے تو، اچھا ای آخر میں کون سے اینڈ ہوتا ہے؟ لڑکی. تو ہم لوگ پتہ ہے آپ کو سمپل سے لڑکیاں بولتے بول کے. تو یہاں پہ کیا کر رہے؟ جسٹ الف نون غنہ کو ہم لوگ ایڈ کر رہے. تو آنسر کیا ہوا دیکھو، اضافہ کرتے ہوئے جمع بنا ڈالتے ہیں. ایسا ایک سینٹنس کو دیکھو، اس کا آخر کا وہ ورڈ یاد آ جانا آپ کو. لڑکی لڑکیاں. یہاں پہ دیکھو کرسی کرسیاں، الف نون ایڈ کر دے رہے بس. گھوڑی گھوڑیاں. بس آپ کو ورڈ یاد رکھنا ہے، یاد رہ جانا آپ کے مائنڈ میں. اگر واحد مؤنث کا الفاظ آخر میں الف ہو تو گھٹا گھٹائیں، سبھا سبھائیں، ہوا ہوائیں. ہوا کے آخر میں دیکھو الف ہے، الف ہے. تو آپ ایزی سے کیا لکھ سکتے ہیں؟ ہوائیں. معلوم ہے نا یہ نونیہ غناج کیا ہوتا؟ حمزہ یا نونیہ غنہ ایڈ ہوتا، بلکہ آپ کو مائنڈ میں آ جاتا. اگر واحد مؤنث اسموں کے آخر میں یا ہو تو، یا اگر چاہے سمجھو چڑا چڑیاں، آپ ایزی سے لکھ سکتے ہیں نونیہ غنہ آخر میں آتا بول کے. جن واحد مذکر اسما کے آخر میں الف یا ہا نہیں ہوتی، ایسے اسموں کو واحد اور جمع میں ایک ہی صورت ہوتی ہے. میرا بھائی، میرے بھائی. بیل آیا، بیل آئے. گھر بن گیا، گھر بن گئے. مطلب ایک ایسے ورڈز ہوتے، مذکر اسم ہوتے جو الف یا ہا نہیں ہوتا، جو سٹارٹنگ کے جو ہوتے مذکر میں، اسی کو کیا کرتے بولے تو ایسا لکھ دیتے، میرا بھائی، میرے بھائی. بیل آیا، بیل آئے بول کے. اور سنسکرت کے ورڈز جو ہوتے اس کو الف آتا تو آخر میں کچھ بھی چینج نہیں کرتے اس کو. جیسے کہ راجا، داتا، کچھ تو چینج ہوا کیا؟ الف کا الف اونچ ہے، سامنے کے چینج ہو چکے ہیں. سو رشتہ داروں کے نام جمع میں تبدیل نہیں ہوتے. اب رشتہ داروں کے جو نام ہوتے وہ جمع میں ہم لوگ نہیں لکھ سکتے. ابا، اب مطلب زیادہ تر نہیں بولتے نا، ایسا نہیں بولنا. تایا، دادا، ایسے رشتہ داروں کے نام ہم لوگ جمع میں نہیں لکھ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ فارسی کے اس میں فاعل بھی جمع میں تبدیل نہیں ہوتے. اس میں فاعل جو ہوتے وہ بھی آ کے جمع میں تبدیل نہیں ہوتے. دانا، بینا، آشنا، آشناؤں، بیناؤں، ایسا نہیں بولنا. دانا، بینا، آشنا یہ کیا ہے؟ جمع نہیں ہوتے. اونلی سنگل. اس کو ہم سنگل بھی نہیں بولتے، جمع نہیں ہوتے، بس سنگل بول کے یاد رکھو. چلو شروع ہو جاؤ. یہاں پہ دیکھو واحد اور الفاظ. واحد جمع لکھو. علم، علوم. یاد رکھو علوم.
امپورٹنٹ ہے. خبر اخبار. طالب علم طالب علموں علموں. قوم اقوام. خدم اقدام. وقت اوقات. مرحلہ مرحلے. عالم یاد رکھو علماء بولتے نا، علماء اکرام کی عزت کیا کریں، علماء اکرام کی بات مانا کریں بول کے. امیر امرا. بلند بلندیاں. ایسا سمپل سے سکون سے پڑھ لینا آپ. علم علوم. خبر اخبار. خبریں بھی آ سکتا، نیچے کے جو ہوتے نا مطلب آپشنس ہوتے نا اس کو دیکھ کے آپ آرام سے کریں. طالب علم طالب علموں. قوم اقوام. خدم اقدام. وقت اوقات. مرحلہ مرحلے. عالم علماء علماء. امیر امرا. بلند بلندیاں. تو یہ ہوا آپ کا گرامر پوائنٹ. تو یہاں پہ دیکھو ذروں کو بھی انسان بنا دو، یہ اسکول کے بارے میں ہے. تو یہ تھا 7th کلاس کے اندر جتنے بھی گرامر پوائنٹس تھے، ایچ اینڈ ایوری لائن کو میں ڈسکس کی ہوں. بس آپ کو تھوڑے ہی کمنٹ باکس میں لکھو بول کے دی ہوں، جو آپ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد آرام سے جو آپ کو معلوم ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھے. کوئی دیکھتے نہ دیکھتے، کوئی میں رانگ بولی بول کے کوئی انسلٹ کرتے کیا، ایسا کچھ بھی نہ سمجھے. اگر آپ کو لکھنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور سے لکھیے، اور کوئی سجیشنز دینا چاہتے ہیں تو دیجیے. ہم کس طرح سے پھر دوسرے کلاسز کو کنڈکٹ کر سکتے بول کے ویڈیوز کے طور پہ. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور آپ کو جتنے بھی ڈاؤٹس وغیرہ ہیں وہ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور سے لکھیے. آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ جتنا بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ لائک شیئر اینڈ کامنٹ کریے، اپنے فرینڈس کو بھی شیئر کریے جس کے ذریعے سے جس کے پاس ٹیکسٹ بک نہیں ہے ان کو کلیئر سے ٹیکسٹ بک دیے جیسا آتا. تو جزاک اللہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.